MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तोशाखाना केस पर फैसला महफूज। इमरान खान का 16 फरवरी से पहले मुआयना कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्दर और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिसमें बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। BNP और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में मुकाबला हो रहा है। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। मुलाकात मस्बत रही। नेतन्याहू को बता दिया ईरान से डील तरजीह है। ट्रम्प ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के हवाले से बताया कि इस मुलाकात में नेतन्याहू के कई नुमाइंदे भी मौजूद थे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात मस्बत रही। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। ईरान से मुमकिना डील को तरजीह दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। ईरान पर हमला, जंग का आगाज़ होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। अली शमखानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी ने कहा कि ईरान पर हमले को जंग का आगाज़ तस्वुर किया जाएगा। ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियाँ देना अमरीकी फितरत है। अली शमखानी का मज़ीद कहना था कि हम 12 कह चुके हैं कि महदूद फौजी हमले जंग का आगाज़ होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स के हद को बैठा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ कारोबार के आगाज़ से ही एक स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आ रही है। 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,81,074 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 896 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,83,049 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद। नेपरा फैसले के मुताबिक महाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद किए गए। महाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। महाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये महाना फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। नेपरा फैसले के मुताबिक 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपये महाना, 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद हैं। आलमी सतह पर मारूफ हेल्थ केयर ग्रुप DM हेल्थ केयर ऑस्टर ने वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो WHX 2026 के मौके पर ऐसे इनकलाबी मंसूबों का ऐलान किया जो मुत्तहिदा अरब अमारात में सेहत के शोबों के मुस्तकबिल बदलने जा रहे हैं। हेल्थ केयर ईस्टर DM के जो कि UAE की जानिब से दूसरी बड़ी हेल्थ केयर फ्राहम कुनिंदा है, ने 1 अरब दरहम की सरमायाकारी से नए अस्पतालों, जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस मुतारिफ कराने का ऐलान किया, जो दुबई इकनॉमिक एजेंडा D33 से मुकम्मल हम आहंग है। MM5 TV रिपोर्टर के मुताबिक हेल्थ केयर ऑस्टर DM दुबई में 2 नए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल कायम कर दिए गए। एक स्टूडियो सिटी और दूसरा डिस्कवरी गार्डन्स में है, जिससे 250 से ज़ायद नए बिस्तरों का इजाफा होगा। उसके साथ साथ हॉस्पिटल AI पिसेस ऑस्टर में तोसी के जरिए 122 नए बेड शामिल किए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर UAE में बिस्तरों की तादाद 920 से बढ़कर नुमाया हो जाएगी। ऑस्टर DM हेल्थ केयर ने यह भी ऐलान किया है कि शारजा और नॉर्दर्न एमिरेट्स
میں پہلا نجی ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے جو کہ میڈ کیئر ہاسپٹل شارجہ کے تحت کام کرے گا۔ یہ منصوبہ UAE میں پیچیدہ اور اعلیٰ درجے کے علاج کی سہولیات کو مقامی سطح پر ممکن بنائے گا۔ دوسری جانب UAE میں ایک جدید روبوٹک ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے جس سے 18 جدید روبوٹک مشینیں شامل ہوں گی جن میں US FDA سے منظور شدہ ایکسوسکیلیٹل برین کمپیوٹر انٹرفیس اور نیورو ماڈیولیشن ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ یہ سینٹر فالج ریڈ کی ہڈی کے امراض اور نیورولوجیکل مسائل کے مریضوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ رحیم خان میں ایمبر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ذریعے تمام مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل مہر حمید انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب راؤ نعمان اسلم، سابق صدر، سینئر صحافی اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ نمائندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کا 16 فروری سے پہلے معائنہ کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کی جیل میں حالت اور فراہم کردہ سہولیات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شاہد بلال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پڑھ کر سنائی کہ بانی PTI نے جیل میں حفاظتی اقدامات، کھانے پینے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ جنگ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین میں مختلف تحصیلوں کے ٹیوٹا کالجز سے پاس آؤٹ ہونے والے طالبات کو روزگار فراہم کرنے کے لیے جاب فیئر میلے کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں 26 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔ جاب فیئرز میں خواتین کو روزگار کے عملی مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر ٹیوٹا جنگ ٹوبہ ٹیکسنگ حیدر زیدی، پرنسپل گورنمنٹ ووکیشنل کالج برائے خواتین گجرا آسما حفیظ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں آئے مہمانان گرامی نے شرکت کرنے والے اداروں کے ہیڈز میں شیئرز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر ٹیوٹا حیدر زیدی کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد پاس آؤٹ ہونے والے طالبات کو باعزت روزگار فراہم کرنا ہے۔ آج چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ٹیفٹا کی ہدایات پر فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہماری طالبات ہیں ان کے لیے جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جھنگ میں۔ گوجرا سے تہذیب زارا اور یہ ہماری ساتھ پرنسپل ہیں میڈم آسما عاطف صاحب، اور یہ ہم تقریباً 200 اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ جاب فیئر میلے میں لے کر آئے ہیں۔ ٹیفٹا نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جاب فیئر میلہ کا آغاز کیا ہے۔ لاڑکانہ کے عوام کے لیے مسیحا بن کر ابھرنے والے ڈاکٹر ساجد علی عباسی آج شہر بھر میں خدمت کی روشن مثال بن چکے ہیں۔ موجودہ مہنگائی کے اس کڑے دور میں جہاں علاج عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے وہاں ڈاکٹر ساجد عباسی روزانہ سینکڑوں مریضوں کو بالکل مفت چیک اپ کر رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نہ انہیں سندھ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے نہ ہی لاڑکانہ کے کسی MP کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی مدد آپ کے تحت خدمت انسانیت میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر ساجد عباسی نہ صرف اپنے تمام اسٹاف کو اپنی جیب سے تنخواہیں ادا کرتے ہیں بلکہ جس عمارت میں وہ خود بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں اس کے بجلی اور دیگر تمام اخراجات بھی خود برداشت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ساجد علی عباسی آج لاڑکانہ کے عوام کے دلوں میں ایک حقیقی ہیرو کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ان کی یہ بے لوث خدمات دیگر صاحب حیثیت افراد کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آفتاب احمد سلطانی سے۔ سب سے پہلے تو انسان میں ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ بچپن سے ہی مجھ میں تھا کہ سارے اور دوست بھی ہیں میرے ساتھ جو بھی میرے ساتھ پڑھے تھے ڈاکٹر دوست، وہ بھی سارے کہتے تھے کہ ہم انسان ذات کی خدمت کریں گے، لیکن ہر کسی کا اپنا جب ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہے نا اور ظاہر سی بات ہے ہمیں پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اپنے سفر گزر کے لیے، تو لوگ انسان کی خدمت کرنا بھول جاتا ہے یا رسمی بس ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم انسان ذات کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ڈاکٹر ساجد حسین عباسی صاحب جو ہے نا ایک مسیحا انسان ہے اور یہ خلق کی خدمت کرنا کوئی عام انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب پر اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے مالک سائیں کی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی خصوصی ہدایت پر DEO لٹریسی میں منجم نے دور دراز دشوار گزار علاقے ٹیلا چوگیاں اور گاؤں مغلی کا دورہ کیا جہاں پسماندہ علاقوں میں تعلیمی سہولیات کا جائزہ لے کر فوری اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مقامی عمائدین اور والدین سے ملاقات کر کے بچوں کی تعلیمی پسماندگی پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ضلعی انتظامیہ اس حق کی فراہمی کے لیے عملی میدان میں متحرک ہے۔ اس علاقے کی تاریخ میں پہلی بار طلباء و طالبات کے لیے لٹریسی سینٹرز کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے جہاں
تاہم مفت تعلیم اور ضروری تعلیمی مواد فراہم کیا جائے گا، جس سے بچوں کو گھر کے قریب معیاری تعلیم میسر آئے گی۔ ڈی او میمونہ انجم نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی اولین ترجیح ہے کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دور دراز علاقوں کو بھی تعلیمی ترقی کے قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ریو لٹریسی کی کاوشوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تعلیمی مسائل اجاگر کرنے میں محترم راحیل خلیل جذبہ نیوز کے کردار کو بھی خوب سراہا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا غزالہ عسکر نے مصروف ترین دن گزارا، جس کا مقصد رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا اور انتظامی امور کی مؤثر نگرانی کرنا تھا۔ انہوں نے رمضان نگہبان دسترخوان کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میونسپل کمیٹی سہاوا میں بااثر شخصیات اور متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ دیگر علاقوں میں بھی مقامی معززین کو پروگرام کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا اور اس امر پر زور دیا گیا کہ مستحق اور نادار افراد تک سہولت بروقت، شفاف اور باعزت انداز میں پہنچائی جائے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سہاوا کا دورہ کر کے طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ مضافاتی علاقوں میں پرائس کنٹرول سرگرمیوں کے دوران دکانوں اور مارکیٹس کی انسپیکشن کی گئی۔ گراہ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ٹھوک چودریاں ڈویلی میں مرکزی راستے پر قائم تجاوزات کا فوری خاتمہ کروایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔